بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی سامان میں رکھے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے لیسن سبق شروع کیا ہوا ہے نظریہ پاکستان جماعت دہم کی اردو کی کتاب میں سے۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، یعنی کہ جنگ عظیم اول جو تھی وہ شروع ہو گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا پر انگریزوں کا تسلط تھا اور انگریز جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا پہ ہماری ہی طاقت قائم رہے۔ اس لیے آپس میں ان کی جو مختلف ملکوں کے ساتھ دشمنیاں جب وہ بھی عروج پہ تھیں، کیونکہ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ اقتدار اس کو ملے۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، کیونکہ ابھی تک وہاں پر خلافت کا سلسلہ جاری تھا ترکی میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مذہبی نقطہ نظر سے ہمدردیاں سب کی سب ترکی کے حکومت اور لوگوں کے ساتھ تھی۔ اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد وہاں پہنچائی، یعنی کہ انہوں نے جب ان کے خلاف لڑائی ہوئی تو انہوں نے مالی طور پر ان کی مدد کی، یعنی کہ یہاں سے ان کی ہندوستان سے یہاں مدد بھجوائی اور طبی نقطہ نظر سے بھی ان کو مدد پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا۔ چونکہ یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، برطانیہ کی حکومت تھی، اس لیے جب یہاں سے مسلمانوں نے ان کی مرضی کے خلاف مالی اور طبی امداد ترکی کے مسلمانوں کے لیے پہنچائی تو یقیناً طور پر برطانیہ کی حکومت جو تھی مسلمانوں سے ایک دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا، پھر بھی وہ اپنی سیاست کے نقطہ نظر سے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی، یعنی کہ جو جنگ عظیم اول شروع ہوئی تھی اس میں اگر انہیں فتح ہوگی تو وہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن یہ وعدے ان کے آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیسے پورے ہوئے یا نہیں۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، یہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ صرف ایک دھوکہ تھا مسلمانوں کو اپنے طرف مائل رکھنے کے لیے۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، وعدے سے مکر گئے، انہوں نے اپنے وعدے تمام بھلا دیے، انہوں نے اس چیز کو ترکی کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے خلافت عثمانیہ جو ہے اس کو ختم کر دیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت دکھ کا اور تکلیف کا واقعہ تھا۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے مسلمان ان سے متنفر ہو گئے اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ یہ انڈرلائن کریں اس کو، یہ MCQ ہے۔ اسی زمانے میں دونوں بھائیوں نے مل کر تحریک خلافت کے نام سے ایک تحریک شروع کی، جس میں ترکی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور اس کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ یہ دونوں MCQs ہیں، اس کو انڈرلائن کریے گا۔ یہاں پر اب چونکہ انگریز اور ہندوؤں کا تسلط تھا، بالواسطہ طور پر جو تھے ہندو شامل تھے اور بلا واسطہ جو ہے وہ ان دونوں نے، ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر مسلمانوں کو کوشش یہ کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو کسی کو لالچ دے کر اور کسی کو کسی بھی طریقے سے ان کو ہندو بنایا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک تحریک کی شروع کی جس کا نام شدی رکھا گیا، جس میں مسلمانوں کو ہندو بنانے کا پروگرام انہوں نے شروع کیا اور ان کو ختم کرنے کے لیے، اور ایک تحریک کی جس کا نام سنگٹھن تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اگر مسلمان ان کے خلاف اٹھتا ہے ہندوؤں کے خلاف تو اس کو جان سے ہی مار دیں گے، یعنی کہ اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ دو تحریکیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف شروع کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ پیش کی، یہ بھی MCQ ہے، اس کو بھی انڈرلائن کریں۔ اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، یعنی کہ جو پہلے ہی 12 سال پہلے ہی اس کو مانا جا چکا تھا کہ مسلمانوں کو علیحدہ حیثیت سے نمائندگی دی جائے گی، وہ بالکل سرے سے ہی اس کو چھوڑ دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، بڑا ایک جوش اور ولولہ ان کے اندر پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین
ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب غیر مسلموں سے مختلف ہے، اسی لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے بات آئی دین، کہ مسلمانوں کا دین ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی تہذیب، رہنے سہنے، معاشرت، سونے اٹھنے، جاگنے بیٹھنے اور ہر لحاظ سے، اور ان کی معاشرت، رہنے سہنے کے طریقے، سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اور یہ حقیقت ہے بات۔ اس لیے کسی حالت میں وہ ہندوؤں سے تعاون نہیں کر سکتے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کی تجویز پیش کی۔ یہ بھی MCQ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا، یعنی کہ مستقل اس کے صدر بن گئے، تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی، یعنی عملی جامہ پہنانا، کام کو پورا کرنا۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں، یہ بھی MCQ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں، اکثریت ہے، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ بھی MCQ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ اب یہ اگلا جو پیراگراف ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو لرن کرنا ہے اور سمجھنا ہے اس کو سب سے پہلے یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل شکل دینا، قومیت کی جو شکل ہے، جہاں ان کو کن 2 بنیادوں پر ہے، کن بنیادوں پر ہے؟ 2 بنیادوں پر۔ یہ بھی MCQ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، یعنی کہ جو مغرب کے رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے قائم کی ہے، اور دوسری وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی۔ اب اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دہانہ کھلا۔ اب پیچھے آتے ہیں پہلے، اہل مغرب نے کیا کہا کہ خاندانی، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ خاندان اکٹھے ہو جائیں تو قومیت بن جاتی ہے، ایک قوم بن جاتی ہے۔ پھر جب تھوڑا سا وہ اس سے وسعت انہوں نے اختیار کی تو انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی نسل کے لوگ جب ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو وہ قومیت کہلاتے ہیں، وہ قومیت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا اور مزید آگے وسعت دی تو انہوں نے کہا کہ قبائلی بنیادوں پر، کہ ایک مختلف قبیلے جب مل جاتے ہیں تو وہ قومیت کی بنیاد اس کی رکھ دی انہوں نے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ ذرا اور انہوں نے وسعت دی تو اس کو کیا اور بہتر انہوں نے کیا کہ قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر، کہ ایک مخصوص علاقے کے رہنے والے لوگ ایک قوم کے دائرے میں آتے ہیں، مخصوص علاقے کے لوگ ایک قوم کے دائرے میں آتے ہیں۔ جس طرح سے یہ ہوا کہ اس نظریے کی بنیاد پر دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ اب جب جغرافیائی حدود پر کہ کچھ علاقے ایک قوم نے اپنے مد نظر رکھ لیے اور وہاں پر انہوں نے رکھنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہماری، اور اس بنیاد پر جب ملکوں کی بنیاد پر کہ لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی، اور جس کا نتیجہ 2 بڑی جو عالمی جنگیں تھیں ان کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا وطن ہے، اور وطن کی بنیاد پر انہوں نے یہ جنگیں لڑی تھیں۔ اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ ذیل میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کہ جنوبی ایشیا میں تو مسلمان کوئی ایک قوم تو نہیں رہتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر کہ یہ اصول تو لاگو ہی نہیں ہو سکتا تھا، وطنی قومیت کا تصور جنوبی ایشیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے، کیونکہ مسلمان جنوبی ایشیا میں کم تھے، اور اگر اس نظریہ سے کی بنیاد پر کیا جاتا تو مسلمان تو بہت معمولی سی ایک اقلیت بن جاتے، جو ان کے لیے بے حد مشکل تھی۔ اب یہ جو پہلی شکل تھی وہ تھی مغربی مفکرین نے جو قائم کی تھی قومیت کی بنیاد۔ اب یہاں پر دوسری بنیاد کیا ہے؟ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے
جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، ملت اسلامیہ کو شکل دیتے ہوئے قائم فرمائی، وہ کیا ہے، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جو قومیت کا تصور مغرب ہمیں دیتا ہے وہ بالکل اس سے علیحدہ ہے، اس کا اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اب یہاں پہ بات بالکل واضح کر دی کہ اپنی ملت کو اقوام مغرب کی طرح نہ سمجھو کہ تم جو مغرب تصور دے رہی ہے کہ کبھی انہوں نے خاندان کو بنیاد بنایا، کبھی نسل کو، کبھی قبیلے کو، اور کبھی لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے والے ہو کر جغرافیائی حدود کو، ایسا تصور نہ کرو، کیونکہ رسول ہاشمی کی جو ملت ہے، قوم ہے، وہ اس کی ترتیب ہی الگ ہے، اس کو تم ان کے ساتھ شامل مت کرو۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر، یہ ملک اور نسب پر انحصار منحصر ہے، ان کی جو اکٹھا ہونا ہے، جمعیت ہے، لوگوں کا جمع ہونا ہے، وہ ملک اور نسب پر ہے، وہ اس پہ منحصر ہے، لیکن قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ اے مسلمانوں تمہاری جو جمع ہونا ہے، تمہارا اکٹھے ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، اس کی قوت جو ہے وہ مذہب کے دائرے میں آتی ہے، وہ مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، یعنی کہ ایک نظریے کی بیس پر ہے، جو نظریہ کیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، یعنی کہ دنیا کے کسی بھی نسل سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہے، کسی بھی رنگ میں، وہ کالا ہے، گورا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، کسی بھی دنیا کے وطن میں وہ رہتا ہے، کسی بھی جگہ پہ وہ رہائش پذیر ہے، اگر وہ ایک نظریہ لا الہ الا اللہ، ایک عقیدہ لا الہ الا اللہ اور ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلامی قومیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا نظریہ قومیت اور انگریز کا، مغربی مفکرین کا جو نظریہ ہے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے، نظر آتا ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ اب اس کو ہم نے جب دیکھا کہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے، کہ ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ، ایک کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی رنگ، نسل، وطن سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کے ایک فرد بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ملت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اب اس کی وسعت کا یہاں سے اندازہ کریں، اسلام کی وسعت کا، اسلامی ملت کی، ملت اسلامیہ کی وسعت کا، کہ کسی بھی نسل کا کوئی انسان ہو، کسی بھی رنگ کا اور کسی بھی جغرافیائی، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، تو وہ جب اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو وہ ملت اسلامیہ کا فرد بن جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر رنگ، ہر نسل اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اب جنوبی ایشیا کے مسلمان، یعنی کہ جو ہندوستان کے رہنے والے مسلمان تھے، ان کے لیے، جن میں ہر نسل کے لوگ تھے، ہر رنگ کے لوگ تھے اور مختلف جغرافیائی خطوں میں رہنے والے لوگ شامل تھے، اب یہ تو ایک ایسی قوم کے تحت ماتحت آ جاتے، زیر اثر آ جاتے، تو یہ تو اقلیت بن جاتے، یہ تو بہت تھوڑے لوگوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتے، جو اسلامی قومیت کے برعکس وہ قوم جو ہندو قوم تھی، ذات پات کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی، چھوت چھات کے بندروں میں تھی، یعنی کہ اعلیٰ ذات کے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، اور جو کم ذات کے لوگ تھے ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا، اور چھوت چھات کا کہ یہ ذات اچھی نہیں ہے تو اس کو مذہب کے قریب مت آنے دے، یہ ایسے ہے، یہ اس طرح کے جو تصورات تھے یہ ہندوؤں میں بہت زیادہ پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ ان سے بہت سی قومیں جو
ہندوؤں کے دائرے میں ہی آتی تھی، لیکن وہ ان سے متنفر تھی اور بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ بت پرستی ان کا مذہب تھا کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنا پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ اب مسلمانوں نے کیا چاہا کہ ہماری، چونکہ ہم اسلامی قومیت میں آتے ہیں، ہماری ہر نقطہ نظر سے، معاشی، معاشرتی، ثقافتی، ذات پات کے نقطہ نظر سے، ہر نقطہ نظر سے ہندو جو ہیں مسلمانوں سے مختلف ہیں۔ تو جب ہمارا ہر ایک عقیدہ، ہر چیز مختلف ہے، تو پھر ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے جس میں وہ اپنے عقیدے کے مطابق، یعنی کہ اپنے مذہب، اپنے دین اور اپنے نظریہ زندگی، وہ ایسا نظریہ جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اپنے طرز معاشرت، ہمارے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کریں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ یہ آج کا ہمارا لیسن تھا۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو سبق ہے، اس کا ہر ایک جو پیرا ہے، ہر ایک جو وہ پیراگراف تشریح ہے، اس کا کوئی بھی ایسا لائن نہیں ہے کہ جو تشریح طلب نہیں ہے، اس لیے بہت اچھے طریقے سے یہ جو میں نے آج آپ کو پیج پڑھایا ہے، یہ سب سے زیادہ صفحہ اہم ہے، اور اس میں سے 1.5 2 لائنیں، 2.5 لائنیں اس طرح سے آپ کو پیراگراف نثر پارے کی تشریح کے لیے آتی ہیں، اور یہ بعض دفعہ جو ہے وہ بالکل ایک لائن کی ہی پیراگراف تشریح آ جاتی ہے، اور آپ نے بہت سیاق و سباق کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اوکے بیٹا، اچھے طریقے سے اس کو آج لرن کیجئے گا، سارا الفاظ معنی یاد کریں تاکہ آپ اس لیسن کو بہت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔